تانیثیت آغاز و ارتقاء تمہید تانیثیت کا رجحان یورپی مفکرین کی ذہنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ عورت کی برتری کو عصر حاضر کے جدید رجحان کی حیثیت سے قبول کیا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں فیمنزم کے متبادل کے طور پر اردو میں تانیثیت کی اصطلاح مروج ہے۔ تانیثیت مکمل طور پر عورت کی برتری کو اجاگر کرنے والا یورپی فلسفہ ہے۔ مشرقی ممالک میں کوئی بھی دور تانیثیت کا علمبردار نہیں رہا، یعنی براعظم ایشیا میں موجود تمام ممالک اور ان میں بسنے والے باشندے عورت کی آزادی اور حقوق کے پاسبان رہے۔ مختلف مذاہب بھی عورت سے مساوات کے سلوک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مرد کی بالادستی کا سماج ہی ایشیائی ممالک میں جاری و ساری رہا۔ یورپ میں پنپنے والی تانیثیت کی تحریک ہر دور میں مختلف رہی۔ بیشتر یورپی عورتوں نے مرد بیزاری کا ثبوت دیتے ہوئے ریڈیکل فیمنزم کی روایت کا آغاز کیا۔ یہ تمام تصورات یورپی دنیا کی ذہنی اختراع پسندی کا نتیجہ ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ عورت ہر قسم کی آزادی کے لیے جستجو میں مصروف ہے۔ مقصد اس سبق کا مقصد طلبہ و طالبات کو تانیثیت سے متعارف کرانا ہے تاکہ اردو افسانے میں اس تصور کو کس طرح برتا گیا ہے اس سے وہ روشناس ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سبق کے ذریعے تانیثیت کا تعارف، اس کی ابتدا، اس کی ترقی کی وجوہات اور مشرقی و مغربی تانیثیت میں کیا بنیادی فرق ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سبق کو سننے کے بعد طلبہ و طالبات بخوبی جان پائیں گے کہ تانیثیت کسے کہتے ہیں، تانیثیت کا آغاز کیسے اور کیوں اور کب ہوا، تانیثیت کی ترقی کی کیا وجوہات رہے ہیں، مشرقی اور مغربی ادب کی تانیثیت میں کیا بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ تانیثیت کا تعارف۔ تانیثیت در حقیقت سماجی طور پر عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے علاوہ ان میں مساوات اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے چلائی جانے والی یورپی تحریک ہے۔ مختلف لغات میں تانیثیت کے لیے متبادل لفظ کی حیثیت سے فیمنزم کی اصطلاح رائج ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری اور انگریزی کی دیگر لغات کے مطالعہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان لغات نے عورتوں کے حقوق کو مدد پہنچانے کے لیے چلائی جانے والی تحریک کو فیمنزم کی حیثیت دی۔ اس کے علاوہ اس لفظ کو انگریزی میں اسم کی حیثیت سے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں اس تحریک کے لیے کبھی نسائی تحریک اور کبھی نسائی حیثیت کی تحریک کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ طویل عرصہ تک متبادل اصطلاح کے لیے مختلف رویے پیش نظر رہے، لیکن عصر حاضر میں فیمنزم کے لیے اردو میں متبادل اصطلاح تانیثیت استعمال کی جاتی ہے۔ فرہنگ اصطلاحات اور اردو کی بیشتر لغات میں فیمنزم کا اندراج موجود نہیں ہے، کیونکہ اردو لغت کی ترتیب کے دور تک اردو میں اس اصطلاح کا چلن عام نہیں ہوا تھا۔ غرض یورپی دنیا میں عورتوں کو مردوں کی مساوی مقام دلانے اور ان کے حقوق کی پامالی سے روکنے کے علاوہ ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی، اس میں عورتوں کو مردوں کی طرح آزادانہ عمل و حرکت کی گنجائش پیدا کی گئی۔ اسے تانیثیت کا موقف حاصل ہوا، لیکن رفتہ رفتہ تانیثیت کی تحریک کو ایسا عروج حاصل ہوا کہ اس کی ماننے والی خواتین نے مرد کے وجود اور اس کی بالادستی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ عورت ہی کائنات کی اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر مرد کسی قسم کے دنیاوی سکون کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے عورت کے وجود کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ غرض تانیثیت کے علمبرداروں نے پیدرانہ سماج کی مخالفت کرتے ہوئے مرد اساس معاشرہ کی مخالفت اور عورتوں کی برتری کو اہمیت دے کر ساری دنیا کے معاشرے میں عورت کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس روش کو یورپی دنیا میں فروغ حاصل ہوا اور یورپ کے توسط سے ہندوستان کی سرزمین میں بھی تانیثیت کے اثرات عام ہونے لگے۔ تانیثیت کی نمائندگی کرنے والی خواتین نے
عورت کی گھریلو زندگی اور اسے بقائے نسل انسانی کا ہتھیار بنا کر اس کی عصمت، عفت اور پردے کی پابندی کو ضروری سمجھا۔ لیکن سماجی ترقی کے پس منظر میں خواتین نے اس نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے عورتوں کو مردوں کے مساویانہ حقوق فراہم کرنے کا نعرہ بلند کیا، اور یہی نعرہ تانیثیت کا گہوارہ بن گیا۔ یورپی معاشرہ میں تانیثیت کی تحریک کی شروعات کے بارے میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی آزادی کی پہلی تحریک کا آغاز باضابطہ برطانیہ اور امریکہ میں 1848 میں ہوا۔ بورژوا سماج نے جو ملک کی معیشت پر حاوی اور سماج میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، انہوں نے پریس اور اداروں کی آزادی کے ساتھ ساتھ پارلیمانی حکومت اور عدلیہ کی آزادی کا نظام چلاتے ہوئے غریب مزدوروں اور کسانوں کی ترقی کے لیے امداد حاصل کی، اور اپنے منشور میں عورتوں کی آزادی کو اہمیت دی اور مردوں کی جانب سے حقوق نسواں کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں میں مردوں کی منمانی کے خلاف احتجاج کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس طرح 1848 میں نسائی تحریک کی بنیاد پڑی۔ جرمنی میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ عورتیں سوت کاتنے اور کپڑا بننے کے علاوہ لانڈری میں کام کرتی تھیں۔ 1860 میں ان عورتوں کا اوسط 70% تھا۔ ان کی اجرت میں کمی کی وجہ سے بیشتر عورتوں نے جسم فروشی کا پیشہ اختیار کیا۔ صرف برطانیہ میں 1909 تک جسم فروشی کا پیشہ اختیار کرنے والی خواتین کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ اس دور میں مرد کو عیش پرستی کی آزادی حاصل تھی، جبکہ عورت کو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے داشتہ کا موقف حاصل تھا۔ اس رویہ کو ختم کرنے کے لیے تانیثیت کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ انقلاب فرانس اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے تحریک نسواں یا تانیثیت کی تحریک کو استحکام حاصل ہوا۔ اس دور تک کئی ادیبوں نے مرد کی بالادستی اور عورتوں پر مردوں کے جابرانہ رویے کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ اس دور کے مشہور ادیب جان اسٹیورٹ مل نے اپنی تصنیف آن دا سبجوگیشن آف وومین لکھی تو تانیثیت کی تحریک میں مزید اضافہ ہوا۔ اس وقت تک عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسٹیورٹ مل نے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں عورتوں کو حق رائے دہی دینے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح سیاسی اور سماجی اعتبار سے حقوق نسواں کی آواز مختلف مرحلوں سے گزر کر تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ جان اسٹیورٹ مل کی امریکی بیوی الزبتھ کیڈی اسٹینٹن کے کارنامے اہمیت کے حامل ہیں، جو امریکہ میں تانیثی تحریک کی اہم رکن قرار پائی، اور اس نے امریکہ کی تحریک آزادی پر لکھی ہوئی کتاب کے دوران خواتین کو ووٹ کے حقوق، والدین کی جائیداد میں وراثتی حقوق، روزگار کی اجازت، برابر اجرت، سیاسی مجالس اور گرجا گھروں میں جانے کی اجازت جیسے مطالبات پیش کیے۔ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے آغاز تک ان تمام تانیثی مطالبات کی آواز بلند ہوئی، اور برطانیہ، جرمنی کے علاوہ امریکہ کی حکومت نے عورتوں کے حقوق کو قانونی منظوری دے دی۔ اس طرح دفتروں اور عدالتوں میں خواتین کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ تانیثیت کی تحریک کا سلسلہ ابتدا میں عورتوں کو مساویانہ حقوق فراہم کرنے کے لیے چلایا گیا۔ تانیثی تحریک سے وابستہ دانشور خاتون لین ریچز نے 1869 میں عورتوں کے حقوق نامی کتاب لکھی اور بین الاقوامی سطح پر کانفرنس منعقد کی تاکہ عورتوں کو مردوں کی غلامی اور تابعداری سے آزادی حاصل ہو سکے۔ اس خاتون کو یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ داخلہ کی اجازت ملی، اور 1875 میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1900 میں اس خاتون کو قانون میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے قانونی پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1907 تک عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی آمدنی کو خود استعمال کر سکے۔ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے بینک اکاؤنٹ تک نہیں کھول سکتی تھیں۔
پیدرسری سماج نے عورت کو اس حق سے بھی محروم کیا تھا۔ 1949 میں عورتوں کو اپنی آمدنی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنی رائے کے اظہار کرنے کی سہولت حاصل ہو گئی۔ اس طرح مغربی ممالک کی خواتین کی رہنمایانہ کوشش کی وجہ سے تانیثیت کو فروغ حاصل ہوا، جس کی نمائندگی کرنے والی ہندوستانی مشہور و معروف خواتین میں اینی بیسنٹ اور مارگریٹ کافی اہمیت رکھتی تھیں۔ 1903 میں لندن کی خواتین نے ویمن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین کی بنیاد رکھی، جس نے جارحانہ اور باغیانہ روپ اختیار کر لیا۔ خواتین نے نہ صرف بھوک ہڑتال کا اہتمام کیا، بلکہ 1912 میں انہوں نے پرتشدد طریقہ اختیار کرتے ہوئے گھروں کو آگ لگانے، تصویریں پھاڑنے، پھولوں کو روندنے اور پولیس پر پتھراؤ کرنے کا شدید طریقہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے 1918 میں ترمیم شدہ بل کے ذریعے انگریز خواتین کو پابندی کے ساتھ حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت حاصل ہوئی۔ تانیثیت کی تحریک کو ایک نئی سمت عطا کرنے والے مردوں میں فریڈن اور کیٹ ملیٹ کے کردار کی ستائش کرنی چاہیے، جنہوں نے عورت کی خود سپردگی اور کئی جنسی مسائل پر توجہ دیتے ہوئے عورت پر کی جانے والی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیٹ ملیٹ کے فلسفیانہ تصور کے تحت حالت حیض میں عورتوں کے وجود کو ناپاک قرار دینا اور اس کے وجود سے دوری اختیار کرنا عورت کی تحقیر اور تذلیل کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس طرح یورپ میں مختلف ادوار کے ساتھ تانیثیت کو فروغ حاصل ہوا، اور یہ تانیثیت دنیا کے مختلف مقامات میں پھیلتی ہوئی مختلف موضوعات کا ذریعہ بن گئی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی نے اپنے تحقیقی مقالہ اردو ادب میں تانیثیت کے ذریعے عالمی سطح پر پھیلنے والی تانیثی فکر کو دانشوروں کے افکار کے توسط سے 10 اقسام میں پیش کیا ہے، جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا، روشن خیال تانیثیت یعنی لبرل فیمنزم۔ دوسرا، شدت پسند تانیثیت یعنی ریڈیکل فیمنزم۔ تیسرا، سوشلسٹ تانیثیت سوشلسٹ فیمنزم۔ چوتھا، ترقی پسند تانیثیت یعنی پروگریسو فیمنزم۔ پانچواں، سیاہ فام تانیثیت بلیک فیمنزم۔ لیسبین تانیثیت لیسبین فیمنزم۔ تحلیل نفسی پر مبنی تانیثیت سائیکو انالیٹک فیمنزم۔ اور آٹھواں، جدید تانیثیت ماڈرن فیمنزم۔ مابعد جدید اور پس ساختیاتی تانیثیت پوسٹ ماڈرن اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم فیمنزم۔ اور 10واں، مادیت پرست تانیثیت میٹیریلسٹک فیمنزم۔ غرض عصر حاضر میں عالمی سطح پر موجود تانیثیت کے مختلف افکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح یورپی دنیا سے تانیثیت کا قافلہ ترقی کرتا ہوا مشرقی دنیا پر اثر انداز ہوا، اور یہ سماجی تحریک ایشیائی ممالک میں بھی عورتوں کی بیداری کا سبب بنی۔ اس طرح تانیثیت کے آغاز نے سب سے پہلے یورپی دنیا کو متاثر کیا، جس کے نتیجہ میں مشرقی ممالک کے باشندوں میں بھی عورتوں کی آزادی اور ان کے مساویانہ حقوق کا علمبردار بنانے کی طرف توجہ دی گئی۔ عالمی سطح پر عورتوں کی بیداری مہم تانیثیت کا تعارف بن کر پوری دنیا میں پھیلی، آگے بڑھ کر پھر ایشیائی ممالک تک پہنچتے پہنچتے مختلف تبدیلیوں سے وابستہ ہو گئی، اور یہ تبدیلیاں ہندوستان کی سرزمین میں مختلف رنگ و روپ کے ساتھ اپنا اثر دکھانے لگیں۔ تانیثیت کی شروعات۔ عورتوں کی آزادی کی پہلی آواز 1848 میں باقاعدہ طور پر برطانیہ اور امریکہ میں شروع ہوئی، جبکہ عورتوں کی آزادی کا دوسرا اعلانیہ 1880 تا 1920 کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس پورے دور میں تاریخی اعتبار سے عورت نے صلح کے نسوانی طریقہ کو مسترد کرتے ہوئے یہ مطالبہ پیش کیا کہ عورت کو مکمل آزادی دی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے یورپ کی سرزمین میں خواتین کی تحریک نسواں کے دوران جو مطالبات پیش کیے گئے تھے وہ سیاسی اور معاشرتی برابری سے متعلق تھے۔ 19ویں صدی کی 8ویں دہائی سے عورت کی آزادی کا ایک نیا قومی رخ جنس کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو مردوں اور عورتوں کے جنسی وجود سے متعلق
سوالیہ نشان کھڑا کرتا تھا۔ اس دور میں سیاسی اور معاشی برابری کے بجائے عورت کے جنسی مطالبات پر توجہ دی گئی اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ جنسی مطالبات کے نام پر عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جس کی روک تھام کے لیے طویل مدت کے بعد خواتین نے بھی ایک سیاسی جماعت ویمن سوشل پولیٹیکل یونین قائم کی۔ عورتوں کی مساوات کی یہ جنگ ایسے گروہ سے شروع ہوتی ہے جس نے سب سے پہلے لبرل فیمنزم کے طریقہ کو اپنایا اور سول رائٹ کی تحریک کو تقویت پہنچائی۔ اس طرح خواتین سیاسی اور سماجی سطح پر ہی نہیں بلکہ جنسی سطح پر بھی برابری کے حقوق کی وکالت کرنے لگیں۔ یورپ میں 1888 کے دوران خواتین کی مزید کئی انجمنوں نے عورتوں کی مکمل آزادی اور اعلیٰ تعلیمی حقوق کی بحالی کے مطالبات پیش کیے۔ 1890 کے بعد ٹریڈ یونینوں میں خواتین کی تعداد بڑھنے لگی۔ حکومتی سطح پر عورتوں کو رکن بنانے اور اپنی باضابطہ مجلسیں منعقد کرنے کے لیے خواتین کو طویل جدوجہد کرنی پڑی۔ غرض 15 برس کی جدوجہد کے بعد 1912 میں حکومت کے روبرو خواتین کے مطالبات کا ایجنڈا پیش ہوا، جس کے تحت عورتوں کو مکمل آزادی کا حق حاصل ہو گیا۔ اردو کی بیشتر نسائی حیثیت کی نمائندہ خواتین نے تحریک آزادی، پارسی ایسوسی ایشن، فیڈریشن آف یونیورسٹی ویمن، نیشنل کونسل آف ویمنس ان انڈیا، آل انڈیا ویمنس کانفرنس، آل انڈیا ڈومیسٹک ویمنس ایسوسی ایشن اور مختلف علاقوں میں مختلف انجمنوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جو نہ صرف عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے میں مشغول ہیں بلکہ ان کی رہنمائی کا حق بھی ادا کرتی رہیں۔ ایسی اہم انجمنوں میں دہلی، حیدرآباد، تامل ناڈو، اتر پردیش اور بنگلور میں خواتین کی کئی خود مختار تنظیمیں موجود ہیں جو زناکاری کو روکنے اور مرد کی زیادتی سے متاثر خواتین کو فلاح و بہبود کے کاموں سے وابستہ کرنے کے کام انجام دیتی رہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تانیثیت کی شروعات گو کہ یورپی دنیا کی دین ہے، لیکن اس کے اثرات ہندوستان کی سرزمین پر بھی مرتب ہوئے۔ تانیثیت کی ترقی کی وجوہات۔ یورپی دنیا میں شروع کی گئی تانیثیت ایک سماجی تحریک رہی جس کا مقصد عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کو مرد کے برابر کا درجہ دے کر سماج میں عورتوں کو اعلیٰ مقام دلانا رہا، لیکن اس تانیثیت کے توسط سے جنسی بے راہ روی اور خواتین کی آزادی کی وجہ سے معاشرہ میں پھیلنے والی جنسی برائیاں اور مرد و خواتین کے فرق کو مٹا کر ہم جنسیت کے فروغ کو موقع حاصل ہو گئے۔ تانیثیت کے یہی برے اثرات رہے جنہوں نے یورپی دنیا کی اخلاقی اور تہذیبی خصوصیات کو تباہ و تاراج کر دیا۔ تانیثیت کے ان اصولوں کی نمائندگی یورپ کی سرزمین میں حد درجہ ترقی یافتہ نظر آتی ہے، لیکن تانیثیت کے جس رویے کو ایشیائی ممالک میں ترقی حاصل ہوئی وہ در حقیقت عورتوں کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ان پر ظلم و زیادتی کے خاتمہ کے علاوہ مرد کے مقابل عورتوں کی ترقی ہے۔ یہ ایسے بنیادی افکار ہیں جو مغربی تانیثیت کی ترقی کے توسط سے ہندوستان کی سرزمین میں عام ہونے لگے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام مشرقی ممالک میں تانیثیت کے مثبت رویے کی گونج سنائی دینے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی حمایت، انہیں ووٹ دینے کا حق، مرد کے برابر ترقی، جنسی معاملات میں عورت کو کمتر تصور کرنا، مرد کے حقوق کی برتری کے خاتمے اور عورت کے حقوق کو پامالی سے بچانا تانیثیت کا ایک بہترین وسیلہ تصور کیا گیا۔ اس تحریک کے ذریعے چونکہ خواتین کے حقوق کی بھرپور حمایت کی گئی تھی، اس لیے تیز رفتاری کے ساتھ یورپی تانیثیت کے مثبت اثرات ایشیائی ممالک میں عام ہوتے گئے۔ ایشیا کے تمام ممالک میں بسنے والے انسان گو کہ بے شمار مذاہب، فرقے اور ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن ان کا مذہبی اور سماجی رجحان یہی تھا کہ عورت کو بھی مساویانہ ترقی کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہی ایک ایسا بنیادی وصف تھا جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایشیائی ممالک میں بھی تانیثیت کو ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے۔
غرض ایشیائی ممالک میں تانیثیت کی ترقی کے کئی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ براعظم ایشیا میں بسنے والی قوموں نے عورت کو مساویانہ حقوق فراہم کرنے کی بھرپور تائید کی۔ اسی لیے تانیثیت کو مشرقی ممالک میں ترقی کا موقع فراہم ہوا۔ مشرقی و مغربی تانیثیت میں فرق۔ یورپی دنیا میں تانیثیت کے لیے شروع کی گئی ابتدائی تحریکوں میں عورت کی آزادی کا تصور عام تھا اور اسے استحصال سے دور رکھتے ہوئے مرد کے برابر ترقی دینے کی حمایت کی گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے مغربی تانیثیت کی علمبردار تحریکوں نے مختلف نظریات پیش کیے، ویسے ویسے تانیثیت کے نظریات میں بھی فرق پیدا ہوتا گیا۔ مشرقی ممالک کے بسنے والے باشندوں نے تانیثیت کو نسائی حیثیت کے طور پر قبول کیا، اور اب بھی یہ انداز مشرقی ممالک میں تانیثیت کے طور پر واضح نظر آتا ہے، جبکہ مغربی ممالک کے باشندوں نے تانیثیت کی خصوصیت کو اصول، ضوابط اور اقدار کے علاوہ سیاست، معیشت اور تجارت سے نکال کر جنس اور جنسی برابری کے لحاظ سے مرد کے وجود کے انکار کی صورت پیدا کر دی۔ یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے جو یورپی دنیا میں قبول کیا گیا، لیکن ایشیائی ممالک میں اس تصور کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ گو کہ بہت سی سماجی بیمار اور غیر اخلاقی طریقوں کو یورپ میں فروغ حاصل ہو رہا ہے جو تانیثیت کے توسط سے یورپ میں عام ہو چکی ہیں، جیسے لیسبینزم، لواطت کے علاوہ جانوروں سے جنسی تسکین کے عمل کو یورپی تانیثیت میں اہمیت حاصل ہونے لگی، جبکہ اس قسم کے اثرات ایشیائی ممالک کے باشندوں پر اگرچہ اپنا اثر مرتب کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کی بیماریاں مشرقی ممالک کی تانیثیت کا حصہ نہیں بن پائیں۔ مشرقی تانیثیت صرف عورت کو اس کا جائز مقام دلانے کی تائید کرتی ہے اور عورت کی تعظیم و تکریم کے علاوہ پیشوں سے وابستگی اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش اور گھر بار کی ذمہ داری عورت کے سپرد کرنے کی حمایت کرتی ہے، جبکہ مغربی تانیثیت میں مرد بیزار معاشرہ اور تمام حقوق عورت کو حاصل ہونے کی حمایت کرتے ہوئے خاتون کی حمایت کی قانون سازی عمل میں لائی جا چکی ہے، جس کے ذریعے مرد کا کوئی عمل عورت کو ناپسند ہو تو وہ مرد کو طلاق دے سکتی ہے۔ یورپی معاشرہ میں عورتوں کی طلاق کے بے شمار مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ مشرقی دنیا میں عورت کو طلاق کے حق حاصل نہیں۔ اسی طرح مشرقی تانیثیت میں ایک مرد کو 4 یا اس سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی بھی عورت کو ایک وقت میں کئی شوہر رکھنے کا ہندوستانی قانون حق نہیں دیتا۔ اس کے بجائے یورپی تانیثیت میں ایک عورت بیک وقت کئی شوہر رکھنے کی سہولت حاصل کر لیتی ہے۔ یہ چند ایسے امتیازات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقی و مغربی تانیثیت میں صرف عورت کی آزادی کا تصور یکسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ جنسی اور عائلی معاملات میں مشرقی تانیثیت کسی حیثیت سے بھی مغربی تانیثیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خلاصہ: یورپی دنیا میں عورتوں کو مردوں کی مساوی مقام دلانے اور ان کے حقوق کی پامالی سے روکنے کے علاوہ ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی، اس میں عورتوں کو مردوں کی طرح آزادانہ عمل و حرکت کی گنجائش پیدا کی گئی۔ اسے تانیثیت کا موقف حاصل ہوا، لیکن رفتہ رفتہ تانیثیت کی تحریک کو ایسا عروج حاصل ہوا کہ اس کی ماننے والی خواتین نے مرد کے وجود اور اس کی بالادستی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ عورت ہی کائنات کی اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر مرد کسی قسم کے دنیاوی سکون کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے عورت کے وجود کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ مغربی ممالک کی خواتین کی نمایانہ کوشش کی وجہ سے تانیثیت کو فروغ حاصل ہوا، جس کی نمائندگی کرنے والی ہندوستانی مشہور و معروف خواتین میں اینی بیسنٹ اور مارگریٹ کافی اہمیت رکھتی تھیں۔ 1903 میں لندن کی خواتین نے ویمن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین کی بنیاد رکھی، جس نے جارحانہ اور باغیانہ روپ اختیار کر لیا۔ یورپی دنیا سے تانیثیت کا قافلہ ترقی کرتا ہوا مشرقی دنیا پر اثر انداز ہوا
اور یہ سماجی تحریک ایشیائی ممالک میں بھی عورتوں کی بیداری کا سبب بنی۔ عورتوں کی آزادی کی پہلی آواز 1848 میں باقاعدہ طور پر برطانیہ اور امریکہ میں شروع ہوئی، جبکہ عورتوں کی آزادی کا دوسرا اعلانیہ 1880 سے 1920 کے عرصہ پر محیط ہے۔ ایشیا کے تمام ممالک میں بسنے والے انسان گو کہ بے شمار مذاہب، فرقے اور ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن ان کا مذہبی اور سماجی رجحان یہی تھا کہ عورت کو بھی مساویانہ ترقی کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہی ایک ایسا بنیادی وصف تھا جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایشیائی ممالک میں بھی تانیثیت کو ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ مشرقی ممالک کے بسنے والے باشندوں نے تانیثیت کو نسائی حیثیت کے طور پر قبول کیا، اور اب بھی یہ انداز مشرقی ممالک میں تانیثیت کے طور پر واضح نظر آتا ہے۔